السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعارف کروا دیں. اب لاہور کے رنگ روڈ کے اوپر فرانسیسی نژاد خاتون جو ہیں ان کے ساتھ فرانسیسی شہری خاتون جو ہیں ان کے ساتھ جو سانحہ پیش آیا، اس کے پہلا ملزم جو ہے وہ تو مکر گیا ہے، لیکن اس پہلے ملزم کے ذریعے جو دوسرے ملزم تک وہ پہنچے ہیں وہ جو ہے اس کا کراس میچ کر گیا ہے، اور جو تیسرا ملزم ہے وہ سنا ہے کہ پولیس کی اپنی کسٹڈی میں ہے. لیکن بہت سارے ایسے پہلو ہیں جن کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی، اور وہ ان میں سے ایک پہلو جو ہے وہ آج ارسلان بھٹی صاحب بھی نکال کے آئے ہیں. ہم اس پہ بات کریں گے، اور لوگوں کے شور شرابے نے کسی جعلی پولیس مقابلے کی جو امکانات ہیں ان کو کافی حد تک کم کر دیا ہے. فرانسیسی ایمبیسی بھی ہمارے اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ اس میں کے اندر کود پڑی ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ خدا نہ کرے فرانس کی جو وزارت خارجہ ہے وہ کوئی بیان نہ جاری کر دے پاکستان کے متعلق جو رائے ہے یا پاکستان کے متعلق جو اس وقت پرسپشن بنا ہوا ہے عالمی لیول کے اوپر. وہ پی آئی اے کے جو انچارج وزیر ہیں جناب غلام سرور صاحب جو ہیں چودھری غلام سرور صاحب جو ہیں وہی کافی ہیں پاکستان کے بارے میں پرسیپشن نیگیٹو کرنے میں. یہ ہم فرینچ وزارت خارجہ افورڈ نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے ہاں فرینچ سمجھنے والے لوگ بہت کم ہیں. ہم نے ایک دو دوستوں سے پوچھوایا تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی تک تو انہوں نے کوئی بیان جاری نہیں کیا، ان کی شہری کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. اس کے اوپر بات کریں گے. اور دوسرا جو ہے وہ ایک تمام لوگ کہہ رہے ہیں تو میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ تاریخی اقدام ہوا ہے اور ایک ہسٹورک سٹیپ ہے، اور انٹرا افغان ڈائلاگ جو ہے وہ شروع ہو گیا دوحہ قطر کے اندر. ان مذاکرات کے آغاز کے اندر جو واحد رکاوٹ تھی وہ 8 لوگ تھے، 8 تھے یا 7 تھے، بہرحال جتنے بھی تھے، یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں. یہ لوگ تھے ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے غیر ملکی فوجیوں کو افغانستان میں قتل کیا ہے ڈیورنگ وار. اور کرزئی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ وہ ممالک اگر کہیں گے ان کے اندر آسٹریلیا بھی شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے، اور اگر وہ ممالک کہیں گے کینیڈا بھی شامل ہے تو ہم ان کو رہا کریں گے، ادروائز ہم رہا نہیں کر سکتے. تو امریکن نے پھر اس کا حل نکالا انہوں نے کہا کہ آپ انہیں رہا نہ کریں، اور لیکن ان کو حوالے کر دے قطر میں. یہ قطر میں بھی ایک جیل میں ہی رہیں گے، وہاں پہ جیسے گوانٹانامو بے کے جو ہے نا طالبان کے لوگ جو ہیں وہ رہا نہیں ہیں، لیکن وہ قطر میں ان کو گھر لے کے دیا ہوا ہے ایک سرکار نے، قطر کی سرکار نے، اور ایک اسے جیل سب جیل قرار دے دیا ہوا ہے. اور وہ شیشہ ویشہ بھی پیتے ہیں جا کے وہاں پہ، اور جب ان کا دل کرتا ہے، لیکن وہ قطر سے باہر نہیں جاتے. اور وہاں پہ جو امارات افغانستان طالبان کا جو دفتر ہے اس میں وہ کام کرتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ قطر کے حوالے کرنے کا مطلب کیا ہے. ان ریئل سینس تو وہ ریلیز نہیں ہے، لیکن ان اے وے وہ تقریباً ریلیز کرنا ہی. اس کے بعد مذاکرات شروع ہوئے دونوں سائیڈوں نے 5 افراد پہ مشتمل کمیٹیاں بنا دی ہیں دونوں اطراف سے. وہ مختلف موضوعات کے اوپر بیٹھ کے گفتگو کریں گی، اور جس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے جو موجودہ آئین بنا کے دیا تھا اس کو ریپلیس کس طرح کیا جائے یا امینڈ کس طرح کیا جائے کہ وہ دونوں سائیڈوں کے لیے قابل قبول ہو جائے. ایک کمیٹی اس کے اوپر بھی ہے. دوسری کمیٹی اس کے اوپر ہے کہ جو اگر افغان آرمی کو ظاہر ہے وہ فوج کی حکومت کی فوج ہے، اس کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے تو افغان فائٹرز جو ہوں گے ان کی پھر حیثیت کیا ہوگی. اور اگر افغان فائٹرز نے ریپلیس کرنا ہے افغان آرمی کو، تو جو افغان آرمی کے جو لوگ ہوں گے جو کہ ٹرینڈ ہیں، تربیت یافتہ ہیں، انڈیا کے اندر ان کی ٹریننگ ہوئی ہے، امریکہ کے اندر ہوئی ہے، انڈینز نے آ کے ان کو ٹرین کیا ہوا ہے، تو پھر ان کی حیثیت کیا ہوگی. یہ دوسرا اہم نقطہ ہے جس کے اوپر دونوں اطراف کی 5 ارکان کی کمیٹی جو ہے وہ بیٹھ کے مذاکرات کرے گی. بہرحال یہ تازہ ترین صورتحال ہے. اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں. راؤ منظر حیات صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، کالم لکھتے ہیں آپ ایکسپریس کے اندر، اور بڑی سنجیدہ رائے دیتے ہیں. بہت شکریہ سر. اور ان کے ساتھ ارسلان رفیق بھٹی صاحب ہمدم درینا لاہور بیورو چیف، اور اسلام آباد سے جناب ممتاز بھٹی صاحب ہمارے بیورو چیف اسلام آباد، اور سینئر صحافی تجزیہ نگار ریزیڈنٹ ایڈیٹر روز احمد دن. آپ تینوں صاحب کا بہت شکریہ. اپنا راؤ صاحب آپ سے ہی آغاز کرنے کو دل کر رہا ہے.
سر یہ فرینچ خاتون مس ہیپ 2 بندے پکڑ لیے، پولیس نے مانے نہیں، اگرچہ اطلاعات یہی ہیں کہ وہ کسی سیف ہاؤس کے اندر ان کو رکھا ہوا تھا. پھر ایک کو نکالا، میڈیا کے اوپر خبر بریک کی، اس کو بری کر دیا کہ جی نہ تو اس کا میچ ہوا ہے نہ وہ ہوا ہے. اور پھر اب ایک تیسرے شخص کو اس میں لے آئے جو اصل عابد علی ہے. اس کو سنا ہے وہ ادھر کوئی ریلوے اسٹیشن کے پاس کسی جگہ پہ چھپا کے رکھا ہوا ہے ہماری پولیس نے، گرفتار وہ ہو گیا ہوا لیکن اس کی گرفتاری ڈالی نہیں گئی. سر اسٹل یو بلیو کہ یہ ایک پورا جو سینیریو ہے اس کے اندر ابھی اس انویسٹیگیشن کو مزید اوپن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خدا نخواستہ اگر ایک بیان بھی آ گیا فرینچ دفتر خارجہ کی طرف سے تو ہم تو پہلے ہی لوئسٹ ایب پہ بیٹھے ہوئے ہیں سر. بہت شکریہ جی. جو فرینچ پاکستانی نژاد خاتون تشریف لائی تھی پاکستان، ان کا ایک ہی مشن تھا زندگی میں کہ فرانس جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے بھی، لہٰذا انہیں اسلامی تعلیم جو ہے وہ پاکستان میں دی جائے. اور اس متھ کا شکار بہت سے لوگ ہیں جو ویسٹ سے پاکستان آتے ہیں. وہ متھ آپ کے سامنے موجود ہے، وہ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہم ماشاءاللہ کس طرح ہم اسلام کے جو بہت ہی گولڈن اصول ہیں ان پہ کیسے کاربند ہیں. میں 3 لحاظ سے عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک سوشل کولیپس کی انڈیکیشن ہے معاشرے کی. ریپ پوری دنیا میں موجود ہیں اور ہمارے ہاں تو ریپ جو ہے وہ مسلسل ریپیٹیشن کے ساتھ ہو رہا ہے. اور کئی بار تو جو پارٹیشن کے درمیان 14 لاکھ کے قریب جو ہماری مائیگریشن قتل ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، اس میں ریپ کو ایز اے انسٹرومنٹ آف وینجینس استعمال کیا گیا تھا. اور اس میں صرف سعادت حسن منٹو نے صرف ریپ نہ کہیے، گینگ ریپ کہیے. جی گینگ ریپ آپ فرمائیے، بالکل صحیح فرما رہے ہیں، تصحیح آپ صحیح تصحیح کی. اس پہ صرف اور صرف سعادت حسن منٹو نے جرأت کی ہے لکھنے کی، کسی کی جرأت ہی نہیں ہے لکھنے کی. اس کے بعد آپ آگے چلیں تو یہ آپ کو ہر اسپیسیفک پیریڈ 2-4 مہینے کے بعد 10 دن کے بعد کوئی نہ کوئی اندوہناک واقعہ سامنے آتا ہے جس میں ریپ آپ کو پلانڈ ریپ جو ہے ان پلانڈ ریپ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ ایز سچ کولیپس کر چکا ہے. انٹرفیئر کر رہا ہوں، یہ شاید اس خطے کا کوئی ایسا ہے، مطلب کہ ریپ کیپٹل آف ورلڈ جو ہے وہ نئی دلی کو کہا جاتا ہے، شاید اس خطے کی سرزمین کے اندر ہی کوئی ایسی تاثیر ہو. میں تو جی اب آپ مجھ سے وہ چیز کہلوا رہے ہیں زبردستی جو میں بہت کم کہتا ہوں. میں ڈکلیئر کرتا ہوں جی ایز اے ڈاکٹر کہ انفیریئر جینز ہیں اس خطے کی، اور یہ میں قد کے لحاظ سے، سپورٹس کے لحاظ سے، انوینشنز کے لحاظ سے، اچیومنٹس کے لحاظ سے میں کمپیئر کرتا ہوں جب اس خطے کو ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ تو مجھے جینز کے اندر کافی کمی نظر آتی ہے. اس کے اوپر ایک پروگرام رکھ لیں، میں ڈیبیٹ کرنا چاہوں گا. بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک جی. یہ بہت ایک اور یہ بڑی ایک سکہ بند چیز ہے. ایون اسکل سائزز بھی چھوٹے ہیں ہمارے. اچھا، معاشرے کا کولیپس آپ کے سامنے ہے. دلی کا آپ نے ذکر کیا. پاکستان اور انڈیا کے اس لحاظ سے فیبرک جو ہے وہ بالکل ایک جیسا ہے. جرائم کی نوعیت بھی تقریباً ایک جیسی ہے. دہلی کے اندر ایک میٹرو کے اندر آپ کو یاد ہوگا ایک اکیلی عورت تھی، اس کو ریپ کیا گیا، بندے پکڑے گئے. لیکن یہاں جو ریپ ہے ایک خاص اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو وہ عورت جو ہے وہ گھر سے نکلی ہے، اس جگہ پہ رکی ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے سب کے سامنے ہے. میں اس سسٹم کے جو محافظ ہیں، جو اپنے آپ کو سوشل ٹھیکیدار کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ریلیجس ٹھیکیدار کہتے ہیں، میرا ان سے سوال ہے کہ آپ نے معاشرے کی ترتیب گروتھ کیوں نہیں اس طرح ہونے دی پازیٹیولی کہ اس طرح کے جرائم کم ہوں؟ میرے سوال کا کم از کم مجھے کوئی جواب نہیں ملا. یہ پہلی بات ہے. سیکنڈ، آپ کا ایڈمنسٹریٹو کولیپس ہے جو کوئی بندہ نہیں مان رہا. یعنی جب انسان جرم کرتا ہے تو اس کے اوپر خوف ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ میں پکڑا گیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا. یہ جو بندے پکڑے گئے ہیں یہ تو پولیس نے نہیں پکڑے، یہ تو ڈی این اے کی جو کراس میچنگ ہوئی ہے اس کے اندر لیب ایک بنائی ہے. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شہباز شریف کا کہ اس نے یہ لیب بنا کے دی ہے جس کے تھرو آج یہ ملزم پکڑے گئے ہیں. پولیس کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. کراس میچ نہ ہوتا میں دیکھتا پولیس کیسے پکڑ سکتی ہے ان لوگوں کو. ایڈمنسٹریٹو کولیپس ہے آپ کا کہ آپ کی انتظامیہ کا ڈر خوف نہیں ہے، آپ کی گورننس جو ہے وہ پور نہیں ہے، وہ نیگیٹو ہے. آپ
اپنے آفیسز سے نکلنا بے عزتی سمجھتے ہیں اور عام آدمی کو تحفظ دینے میں آپ مکمل طور پہ ناکام رہے ہیں. یہ چیز جو ہے یہ اس کا دوسرا اسپیکٹ ہے. ٹھیک. اور تیسرا سر میرا سینسٹیو بات ہے, میں مختصر کروں گا کہ میرا یہ جو ہمارے دینی حلقے ہیں, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سوشل ری انجینئرنگ پازیٹیو سائڈ پہ کیوں نہیں کر پائے آپ معاشرے کی؟ آپ کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے, تو یہ مجھے اسلام کی قلعے کی بجائے اسلام کی بستی تو ایک بنا کے دے دیں جس کے اندر اس طرح کے لوگ پیدا نہ ہوں اور جن کے اندر اتنی جرت نہ ہو کہ وہ کسی عورت کو, غیر محفوظ عورت کو رات کو برباد کر سکیں. اب یہ تین پہلو سے دیکھیں اسلام تو کی سپیرٹ تو یہ ہے نا کہ آپ اس کے محافظ بن جائیں اگر وہ غیر محفوظ ہے. Absolutely. آپ بالکل نیگیٹو جا رہے ہیں. پھر سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ جو علاقہ ہے اس کے اندر پولیس کے ٹارچر سیل ہیں. سننے میں یہ آیا ہے کہ اس علاقے کے اندر ایک لاقانونیت جو ہے اس قانونی طریقے سے ایک لاقانونیت موجود ہے. سننے میں یہ آیا ہے کہ وہاں اشتہاری موجود ہیں. اب یہ کس کا کام ہے؟ یہ اس شخص کا کام ہے جو کہے گا کہ جی عورت کی غلطی تھی, اسے پیٹرول چیک کروا کے نکلنا چاہیے تھا. ذمہ داری پہلی تو اس کی بنتی ہے, وہ اس پورے شہر کا کوتوال ہے. اور اتنی غیر ذمہ دار جس کے اوپر معافی مانگ لی, ٹھیک ہے آپ نے اچھا کیا معافی مانگ لی, لیکن کیا ایسی بات ہو سکتی ہے کسی عورت کے متعلق کہ جی آپ نے غلطی تو آپ کی ہے, آپ مجھے بتائیں پھر کہاں ہے قانون؟ چلے ڈیبیٹ کر لیں. اور سر ایک اور بات, عدلیہ کا اس کے اندر میں فیلئر بھی سمجھتا ہوں. اگر آپ بر وقت سزائیں دیں, اگر آپ ویکلی ایک ویک کے اندر اس بندے کو 2 ویکس میں 3 ویکس میں سزائے موت جو بھی آپ سزا سمجھتے ہیں وہ آپ کر دیں انڈر لا, تو آپ یقین فرمائیے کہ ان کی شرح بہت کم ہو جائے گی. اور آج پرائم منسٹر صاحب جو ایک بل پاس کروا رہے ہیں جو میں نے آتے ہوئے دیکھا ہے کہ ریپ کے ملزمان کو نامرد کر دیا جائے گا, یہ مزاق خیز باتیں ہیں. بہت ہی مطلب یہ میں ادنا بات ووڈا صاحب جیسے ذہن کی اختراع ہو میں سکتی ہے, صرف رضی جو صاحب کہ ایک نارمل ذہن نہیں ہے. ویسے آپ سنجیدہ انسان ہیں, بھٹی صاحب سنجیدہ آدمی ہیں, ہم سارے میچور لوگ ہیں. دیکھیے اس طرح کے مذاق نہیں کرنے چاہیے. آپ کو جب سٹیٹ رن کرنی ہے تو سٹیٹ کی ایک گریس ہوتی ہے, اور وہ گریس جو ہے وہ قانون کے اندر لکھا ہوا ہے, قانون میں مینشنڈ ہے. آپ سزائے موت موجود ہے, آپ کریں اسے اور آپ اسے دیں, اور عدلیہ کے چیف جسٹس صاحب اعلان کریں کہ جی میں اس پورے کیس کو 3 ہفتے کے اندر ختم کروا دوں گا, میرٹ کے اوپر بات ختم ہو جاتی ہے. تو سر ٹوٹل کولیپس ہے. ثابت یہ ہوا ہے کہ ہم چاروں جو اس پروگرام میں ہیں, ہم سمیت ہم ایٹ آر اون ہیں, خواتین ہماری جو ہیں وہ بھی ایٹ دیئر اون ہیں, اور باقی صرف باتیں ہیں جو آپ سن رہے ہیں ٹی وی کے اوپر, جو آپ مظاہرے دیکھ رہے ہیں وہ سامنے ہے, لیکن میں اسے تھیٹریکل پرفارمنس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دیکھتا. ٹھیک. ارسلان بھٹی صاحب, بڑے بڑے ہمارے جو میڈیا جرنلسٹ ہیں وہ موصوفین موقع کے اوپر گئے ہیں اور ایک بنیادی سوال نہیں اٹھایا جو آج آپ وہاں سے جا کے تو اٹھا کے آئے ہیں. کیا ہے وہاں پہ وہ چوکی کا کیا معاملہ ہے؟ کوئی سنا اس کے قریب کوئی پولیس چوکی ہے؟ رئیس صاحب بالکل ایسے ہی ہے. پہلے تو رئیس صاحب عابد, وقار, شفقت, زید, بکر, اشرف, پتہ نہیں کون کون سے نام انہوں نے دے دیے, شادیانے بجا دیے, پکڑ لیا, چھوڑیں گے نہیں, دھر لیا, بیگم کے ساتھ بھاگ گیا, چھوڑ کسی کو نہیں بخشیں گے, نزدیک پہنچ گئے, وہ بیوی کے ساتھ بھاگ گیا. اس کے بعد پریس کانفرنس پر ہجوم قسم کی, ایک وزیر اعلیٰ, اس کے نیچے ڈپٹی وزیر اعلیٰ راجہ بشارت صاحب, پھر ایک ہمارے وزیر اطلاعات میرے بھی دوست ہیں, آپ کے بھی دوست ہیں, خیر وہ بائی ورچو آف عہدہ بیٹھ گئے. پھر اس کے ساتھ آئی جی صاحب بیٹھ گئے, اے سی ایس ہوم بیٹھ گئے, اور افسران سارے پیچھے پوری فورس بیٹھی ہوئی تھی. جس طرح راؤ صاحب نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹو فیلئر تو تھا, آپ کو کیا ضرورت تھی یہ بات کہنے کی جی کہ ہم پہنچے وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھاگ گیا, تو چلو چھوڑ دیتے. تو بیوی کے ساتھ ہی بھاگنا تھا یار, کسی اور کے ساتھ تھوڑی آئی جی بھاگنا صاحب کو کہہ دیتے, وہ یہ کام کر دیتے جی کہ ہم نزدیک پہنچ گئے. مجھے ماضی میں بڑے سارے اس طرح کی چیزیں یاد ہیں. پھر اگر شہباز شریف صاحب کی تعریف کریں تو بہت سے لوگ جو ہے نا اس پہ گرمی کھاتے ہیں. ابھی راؤ صاحب نے کہا آپ ابھی پنجاب یونیورسٹی نہیں گئے, آپ پنجاب یونیورسٹی جائیں تو آپ کو وہ یونیورسٹی آف صدرن پنجاب لگتی ہے. جی ایسے ہی وائس چانسلر سے شروع ہو جائے جی ایسے ہی اور اسسٹنٹ اور ڈپٹی رجسٹرار تک
کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا ڈومیسائل ڈی جی خان، بہاول نگر، راجنپور کا نہ ہو. جی بالکل ایسی ہے. اس وقت بھی جہاں پہ جو چن آپ کے آئی ڈی صاحب کی بھی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ یہ وہاں پہ سرو کر کے آئے ہیں. آپ کے سی سی پی او کی بھی کوالیفیکیشن یہ ہے. اور سینئر یہ پنجاب نہیں ہے، اب یہ جنوبی پنجاب بن گیا. سارا پنجاب جو ہے جنوبی پنجاب بنا دیا گیا. کوئی دو رائے نہیں ہے جی. اب سیدھی سی بات، باقی میں آ جاتا ہوں جی ادھر کہ جو میں نے دیکھا 2-2.5 سال پہلے یہاں پہ نا، جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے نا جی، دردناک قسم کا، افسوسناک، جس کی فیلئر ہے پولیس کی بھی، ایڈمنسٹریشن کی بھی، سب کی فیلئر ہے، ہماری بھی بطور عوام، میری بھی فیلئر، آپ کی بھی ہے. وہاں پہ ایک چوکی ہوا کرتی تھی جو ملک ریاض ہیں نون لیگ کے ایم این اے، انہوں نے بنوائی تھی کہ یہاں پہ بڑے لوگ اشتہاریاں، جنگل ہے، یہاں چھپ جاتے ہیں آ کے. وہ ایک پولیس کی چوکی تھی وہاں پہ، کوئی چھوٹی سی چوکی تھی جس میں 8-10 ملازمین تھے، ان کے پاس ایک گاڑی تھی، وائرلیس سسٹم تھا اچھا سا کہ جی ادھر جو بھی ہوگا ہم دیکھ لیں گے. اور اس کے یہ تھا کہ کنٹرولڈ تھا چیزیں. اچھا تقریباً کوئی 1.25 سال پہلے اس چوکی کو ایک دم ہی راتوں رات وہاں سے ختم کیا گیا. اچھا. اور وہ پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا. وہ میں وہاں لوگوں سے پوچھتا پچھاتا ایک جگہ پہنچ گیا. ایک شخص نے مجھے کہا جی کہ جو کہ بھائی جان ساڈا ایم پی ہے حکومتی پارٹی دا، تے اس نے کیا جی کہ ختم کر دیو. بڑا مشکل ہوندی جی لوکاں نوں ذلیل کر دینے پولیس والے اتھے. وہ چوکی جناب راتوں رات ختم ہو گئی وہاں سے. اب اگر وہ چوکی ہوتی تو شاید چلے 100-125 فٹ 150 فٹ تک اگر کوئی آواز رات کا وقت تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ خاتون کی آواز بیچاری کی اس کی چیخ جو ہے اس ہوا کی، ہو سکتا ہے یہ اتنی زیادہ دلیری سے نہ آتے وہاں پہ، کوئی بچت ہو جاتی. لیکن اب وہ جو بڑی صاحب چوکی پہ ویسے بھی ایکٹیویٹی تو ہوتی ہے نا، کبھی جی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، ویسے ہی کہتے ہیں جی اچھا کھانا کھانے چلے یار، وہ گشت بھی کر رہا ہو، ویسے ہی گشت کرنے نکل جاتے ہیں آہستہ آہستہ. ڈولفن والے کبھی آ گئے گھومتے گھماتے رابطے میں ہوتے ہیں. اب ہوا کیا جی کہ وہ چوکی جو ہے ہمارے حکومتی جو رکن صوبائی اسمبلی ہیں انہوں نے ختم کرا دی وہاں سے. وہ چلے ختم ہو گئی، کوئی بات نہیں، وہ بھی گیا کا معاملہ. اب حکومت کی اگر آپ کارکردگی اس کیس میں دیکھ لیں، اس چوکی پہ کسی نے نہیں دھیان دیا کہ بھائی وہ چوکی کس نے ختم کرائی، کیوں ختم کرائی. یہ جنگل ہے سارا، یہاں پہ آئے روز وہ اشتاری بھی ہیں. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے راؤ صاحب کے، وہاں اشتاری بھی ہیں، وہاں پولیس کے ٹارچر سیل بھی ہیں، سارا کچھ ہے، پروون چیزیں ہیں. یہ چھپی ہوئی چیزیں ہیں رئیس صاحب، میں نہیں کہہ رہا، یہ سوشل میڈیا نہیں کہہ رہا، یہ ساری چیزیں اخبارات میں اور چینلز پہ آ چکی ہیں، چھپ چکی ہیں، چل چکی ہیں. مسئلہ وہاں پہ صرف یہ ہے رئیس صاحب کہ وہاں پہ پھر کلیش آف انٹرسٹ آ گیا ہوا ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مسائل وہاں پہ ہوں سیاسی جماعتوں کے، انہوں نے وہ چوکی کا مسئلہ ملیا میٹ کر دیا، وہاں پہ معاملہ وہ ختم ہو گئی. اب آگے آپ چل رہے اس کیس میں جو فردر آج سارے بڑے شادیانے میں جا رہے ہیں جی کہ ہم نے وہ پکڑ لیا، تو بھائی وہ آپ نے تو پکڑا نہیں ہے، وہ پکڑا تو پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی والوں نے ہے. آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا اس میں، آپ نے تو بندوں کو بھی نہیں نشاندہی کی. آپ نے جن کی نشاندہی کی کہ جی وہ کار ہے عابد ہے مین ملزم، وہ اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ بھاگ گیا، آپ نے تو اس کو کچھ بھی نہیں کیا. آگے وہ کار خود پیش ہو گیا. تیسرا اب شفقت نکل آیا، اب پتہ نہیں کتنے بندے نکلنے ہیں. معاملہ یہ جی کہ اگر آپ دیکھیں ماضی میں جب بھی اس قسم کا خدا نہ خواستہ یہ کیس آگے کبھی ہو زندگی میں، میری زندگی میں تو کم از کم نہ ہو، میں نہیں برداشت کر سکتا جی جو کچھ ہوا. یہ اگر کوئی ماضی میں تھا تو جب ملزم پکڑ کے ان کے پاس آ جاتا تھا اور کنفرم ہو جاتا تھا 100%، تب میاں شہباز شریف نے پریس کانفرنس کی تھی قصور والی، مجھے آج جی بالکل بالکل 2 دن پہلے ہوا تھا. ان کو کنفرمیشن شاید نہیں ہوئی، تب انہوں نے کہا جی دوبارہ ڈی این اے کریں، صحیح ایمرجنسی بیسس پہ ڈی این اے، اور اس کی وہ جو ہوتی ہے سچ جھوٹ بولنے والا ایک ٹیسٹ ایسے تو لون ہی موک گیا ڈی این اے والا جی، وہ سالٹ ہی نہیں ہے جی. وہ اب وہ مسئلہ یہ ہے جی کہ اب وہ دیکھیں فنڈ ہی جاری نہیں ہوئے اب وہ اس میں انہوں نے سارا وہ ٹیسٹ کیا جس کا پولیگرافی ٹیسٹ ہوتا ہے، شاید وہ اس کو پولیگرافک ٹیسٹ کہتے ہیں، جس سے وہ سچ جھوٹ بولتا ہے. انہوں نے 3 مرتبہ اس بندے کا کیا. اس نے جب سارا کچھ مانا تو 24 گھنٹے کے بعد یا 48 گھنٹے کے بعد میاں شہباز شریف نے پریس کانفرنس کی تھی اور قصور جا کے کی. انہوں نے دادرسی بھی کی جتنی کر سکتے تھے، وہ ظاہر ہے اس کو روک نہیں سکتے تھے. وہ آپ سمجھتے رنگ روڈ پہ کر لیتے جا، ٹھیک ہے نا، نہیں رنگ روڈ پہ نہ کرتے، انڈر ٹریننگ بھائی جب بندہ تو پکڑ لیتے نا، انہوں نے تو بندہ ہی نہیں پکڑا. اب وہ شفقت کہاں سے آیا، وہ کیا بندہ صحیح ہے، اس کا ڈی این اے کیسے میچ کر گیا. یہ کہتے 2 بندے ہیں، وہ کہتے جی یہ 3 بندے ہیں، وقار کہتا جی میں گیا ہی نہیں ہوں. اور بھائی آپ کو ضرورت کیا تھی اس پریس کانفرنس کی جو آپ نے سیٹرڈے کو ایک دم بلائی اور کی. اور اس کے بعد اب بھی رئیس صاحب ٹائم وقت ہے ان کے پاس، چیک کرا لیں کہ وہ چوکی کس نے ختم کی ہے. وہ پولیس والے ہمارے بیچارے، ہم ان کو سارا دن گالیاں دیتے ہیں، لیکن وہ کم از کم اگر وہ پھر بھی رہے ہوتے نا تو کم از کم اس طرح کا واقعہ وہاں نہیں ہو سکتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. شفقت، عابد اور بالا مستری جو ہے یہ 3 لوگ تھے، جن میں سے بالا مستری جو تھا وہ چلا گیا تھا واپس اس واردات سے پہلے، اور شفقت اور عابد 2 لوگ ہیں. پولیس نہیں مان رہی، لیکن ہماری اطلاع یہی ہے، اور جرنلسٹوں کو بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس خبر کو اس وقت تک بریک نہ کریں جب تک کہ ہم نہیں ڈکلیئر کرتے. تاہم عابد کو گرفتار کیا جا چکا ہے.
हमने ये सवाल करने से पहले साउथ पंजाब की बात की है। सारा टैलेंट पाकिस्तान का शायद साउथ पंजाब में ही है। मुझे याद है 12 साल पहले राव साहब के एक कुलीग ने इसी स्टूडियो में, मतलब इस तरह के एक स्टूडियो में मुझे कहा कि इस वक्त पंजाब के अंदर काम करने वाले डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरीज हैं उनमें से 70 से 80% लोग जो हैं वो साउथ पंजाब से हैं, और फिर भी ये लोग वहां पे जाके चौकिंग करवा के आते हैं कि असा कैदी तख्त लाहौर दिया। इस यही हाल इस वक्त ये है। आप पाकिस्तान पंजाब के जितने भी अगरचे डिपार्टमेंटल हेड हैं ही नहीं, ठीक है, लेकिन जिनके भी लगे हुए हैं उनकी वाहिद क्वालिफिकेशन, ये जो एक मखलूक बैठी हुई है, ठीक है, बुजदार नाम की, उसकी वाहिद क्वालिफिकेशन ये है कि उसका ताल्लुक उन 3-4 इजला से हो। ये कोई बात नहीं है, बाकी इजला से टैलेंट खत्म हो गया है। मेरा मतलब है बाकियों से किसी ने पीसीएस या सीएसएस पास करना छोड़ दिया। दिस इज अनफेयर, और इस अनफेयरनेस के ऊपर मीडिया को आवाज उठानी चाहिए। अब चलते हैं जी इस्लामाबाद और भट्टी साहब की तरफ। भट्टी साहब, आपके शहर में सुना है कि इंसाफ देने वालों को इंसाफ नहीं मिला जी। जज साहब को थप्पड़ मारे गए, उनके मुंह के ऊपर 2 जख्म हो गए, और वो जो खसम है एमपीए का, वो जनाब उसको किसी ने कुछ कहा ही नहीं। उल्टा जज साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने मुअत्तल कर दिया। ये तो गवर्नेंस का फेलियर नहीं सर, ये तो कोलैप्स हो गया। देखिए रिजवान भाई साहब, कल ये वाकया पेश आया कोई 7 बजे के बाद रेड जोन के अंदर जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव का पेट्रोल पंप है वहां पे ये फॉरेन ऑफिस के सामने ये वाकया पेश आया कि जाई साहब, वो जो फुटेज है अवेलेबल उसमें बिल्कुल साफ देखा जा सकता है कि जाई साहब की गाड़ी खड़ी है, वो खुद ड्राइव कर रहे हैं और वहां पे वो पेट्रोल डलवा रहे हैं। इतनी देर में एक प्राडो आके रुकती है जिसमें से एक शख्स उतरता है, वो जाके गाड़ी के अंदर बैठे हुए एडिशनल सेशन जज जहांगीर अवान साहब को जो है वो रदोकोब करना शुरू कर देता है और मारा मारी करता है, और बिलाखिर उनको अपने दिफा में जो है वो पिस्टल, चूंकि एथराइज होता है हर जज को, अगर उनके साथ पुलिस गार्ड ना हो तो वो पुलिस वो खुद जो है वो पिस्टल उनको एक एथराइज होता है। अब जाई साहब ने उनसे वैसे भट्टी साहब नहीं थी भट्टी साहब, वो एमपीए के जो हस्बैंड हैं उनकी आपने बहादुरी चेक की है कि जैसे जज साहब ने हवा में फायर किया है तो वो भागा कैसे है? आई मीन बहादुरी तो पीछे इन्हीं की है ना, ठीक है ना? जी जारी रखिएगा। अच्छा, उन्होंने फायर किया, वो भाग पड़े, फिर बाद में जो है उनके ऊपर दोबारा इन्होंने हमला किया। और कल जब हैरत अंगेज तौर पे जब जाई साहब भी थाने पहुंचे जख्मी हालत में, और ये जो साहब हैं दूसरे इनकी गाड़ी, और ये खुद भी थाने में थे, इनकी वहाँ पे एहलिया जो यहाँ पे एमपी हैं आपदा राजा, वो भी वहाँ पर पहुंची। उन्होंने वहाँ पे धड़ल्ले से जो फुटेज में भी है और थाने के जो सीसीटीवी हैं, उन्होंने कहा जी हम इनसे निपट लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह की गुफ्तगू की। फिर वहाँ पे बुला लिया गया जो ये टाइगर फोर्स है माशाल्लाह, उसको बुला लिया गया। उसके 50-60 लोग थाने जमा हो गए और बिलाखिर एसएचओ को थाने से गायब होना पड़ा। सूरत ये पैदा हो गई और जाई साहब की तबीयत खराब हुई, उनको फिर दोबारा जो है वो पोली क्लिनिक शिफ्ट कर दिया गया। पोली क्लिनिक में चूंकि हेड में उनके भी चोट आई हुई थी तो उनको पिम्स के लिए रेफर कर दिया। ये सारा तमाशा लगा रहा, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई रिजवान रईस साहब वाकया की। और आज जब ए में जाई साहब गए हैं, सेशन जाई साहब, एडिशनल सेशन जज जहांगीर अवान साहब, तो उसके बाद शाम को मेडिकल रिपोर्ट आने पर चूंकि अदालत ने तलब कर लिया था रिकॉर्ड इस सारे वाकया का, तो उस पर जो है एफआईआर दर्ज की गई। और देखिए ये कहाँ पे हो रहा है, शाहराह दस्तूर के ऊपर, ये कहाँ पे हो रहा है डिप्लोमेटिक एनक्लेव के पास, फॉरेन ऑफिस के बाहर, अपोजिट साइड के ऊपर। आप इसका रिकॉर्ड देखेंगे, जो खातून है एमपीए आपदा राजा, इनके जो, ये भी मुझे आज एक पुलिस अफसर ने बताया, उसने कहा यार एक तो ये कि पहले एक दफा ये डिप्लोमेटिक एनक्लेव में इस साथ झगड़े, वो रोजनामचा दर्ज हुआ, फिर पार्लियामेंट लॉजेस में इनकी गाड़ी के मामले पर ही किसी से हाथापाई हुई और वो भी जो है वो रोजनामचे का हिस्सा है। तो ये इस तरह के इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है।
کہ یہ گلے پڑتے ہوئے نہیں لگاتے کسی کے، لیکن حیرت انگیز طور پہ پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ فوری طور پہ ان کے جو یہاں پہ ترجمان یا آپ کہہ لیں جو بھی لوگ ہیں ان کو اس کی مذمت واقعہ کی کرنی چاہیے تھی اور شٹ اپ کال دینی چاہیے تھی اپنی خاتون ایم پی اے کو کہ وہ یہ غلط کام کر رہی ہیں اور ان کے خامن جو ہے وہ غلط طریقے سے اس کیس کو ہینڈل کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ایف آئی آر روکی گئی۔ ایک شہزاد اپنا مشیر داخلہ جو ہے شہزاد اکبر صاحب ایس اے پی ایم، انہوں نے رپورٹ طلب کی واقعہ کی اور پولیس کو کہا کہ میرٹ کے اوپر آپ اگر ایف آئی آر بنتی ہے تو درج کریں۔ اس کے علاوہ کوئی وفاقی حکومت میں سے جو ہے وہ اس واقعہ کے اوپر انہوں نے اپنی ایم پی اے کی مذمت بھی نہیں کی۔ تو رضوان صاحب یہ سرکاری چھتری کے نیچے اگر اس طرح کے واقعات ہوں گے اور قرآن جماعت کے لوگ جو ہے وہ اس طرح سے حملے کریں گے یا ان کے گھر والے حملے شروع کر دیں گے، ہم نے وہ رپورٹ کیا تھا شہریار افریدی والا ایک واقعہ کہ گارڈ کو سرکاری کو ساتھ لے جا کر وہاں پر ایک جو میجر صاحب ہیں جو کہ فوت ہو چکے ان کی بیوہ کی زمین کے اوپر قبضہ کیا گیا۔ تو یہ سارا میسج ہے معاشرے میں لا قانونیت کو سرکاری چھتری پرووائڈ کرنے کی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی رکنیت معطل کرتے اس ایم پی اے کی کہ آپ کس حیثیت میں تھانے گئی، وہاں جا کے کس چکر میں روک جھاڑا، پہلے آپ کے خامن نے کیوں لا قانونیت کی، یہ وہ چیزیں۔ لیکن یہاں پہ انفارچونیٹلی جس طرح واقعات کو مس ہینڈل کیا جاتا ہے، میرٹ کے اوپر کاروائی نہیں ہوتی، اسی طرح جو ہے اس واقعہ کے اندر بھی ہوا ہے۔ ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس کے اوپر بھٹی صاحب یہاں پہ تو دستور یہ ہے، یہاں پہ تو دستور یہ ہے کہ کمیونیکیشن کا جو منسٹر ہے مراد سعید، جس کی یہ ڈیوٹی تھی کہ یہ حصہ جب 6 ماہ پہلے اس کا انوگریشن ہوا ہے تو یہ نیشنل ہائی وے پولیس کے تحت ہوتا، وہ کہتے ہیں جی میں ذمہ داری لیتا ہوں، اور اس کے بعد وہی ان کی جو روایتی گفتگو ہوتی ہے مخالفین کے خلاف جو ہے گالم گلوچ کرنا، آنکھیں نکال نکال کے چیخنا چلانا کہ ان کی رگیں جو ہیں وہ پھٹ جائیں، وہ آج قومی اسمبلی میں یہ کہہ رہے تھے یہ کیسی ذمہ داری لے رہا ہے، ریزائن کیوں نہیں کر رہا اگر ذمہ داری لیتا ہے تو یہ شخص۔ دیکھیے رضا صاحب میں یہی بات کر رہا تھا کہ رات کو وہ ایم پی اپنے خامن کو ساتھ لے گئی تھانے سے، گاڑی بھی لے گئی، اس کے ڈرائیور کو بھی لے گئی۔ آج ایک ڈرائیور کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے پولیس کی طرف سے اور ان کے خامن جو ہیں ان کی کوئی گرفتاری کا بندوبست نہیں کیا گیا۔ پھر اسمبلی کے اندر ابھی مراد سعید صاحب تھوڑی دیر پہلے جو ہے اس کے اوپر بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی کہ یہ نہ ہو کہ فرانسک لیب کو اور موٹر وے میں کہ یہ بحث نہ چھیڑی جائے کہ کس کو نے جو ہے وہ ملزم پکڑوائے ہیں۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ موٹر وے کے اوپر یہ واقعی نہیں ہوا، یہ واقعہ جو ہے موٹر وے کی حدود سے باہر ہوا ہے۔ تو مطلب یہ حالانکہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ کہاں پہ اس خاتون کی گاڑی کھڑی تھی اور کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا۔ میرا خیال ہے کہ ایک گورنمنٹ نام کی جو چیز ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، ایگزیکٹو نام کی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ رضوان راضی صاحب اگر ایگزسٹ کرتی ہوتی تو اس پولیس افسر کو اسی وقت ریموو کر دیا جاتا، کسی اور قابل افسر کو سی سی پی او کی جگہ لگایا جاتا، لیکن انفارچونیٹلی یہ جو حکومتی رویے ہیں اور جس طرح سے رسپانس یہ کر رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر کو رسپونڈ کر رہے ہیں، یہ انتہائی جو ہے وہ نہ صرف افسوسناک ہے بلکہ قابل مذمت ہے۔ میرا خیال ہے کہ گورنر اگر کسی سیاسی جماعت نے حکومت چلانی ہو یا اپنا اس کو گورننس کو بہتر کرنا ہو تو کم از کم اس طرح کے فیصلے جو لیے جا رہے ہیں اس طرح کے فیصلے نہیں ہونے یہ وہ نہیں لیا کرتی۔ گزشتہ دنوں کوئٹہ کے اندر ایک منسٹر صاحب نے جو ایک کانسٹیبل کو کچلا تھا اور اس کی ویڈیو موجود تھی، اس کو یہ کہہ کے بری کر دیا گیا کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ اس کیس میں بھی جج صاحب کو زدوکوب کرتے ہوئے ویڈیو موجود ہے، لیکن منسٹر صاحب بہت دیدہ دلیر ہیں۔ ظاہر منسٹر صاحب کیا سارے افیشل ہی دیدہ دلیر ہیں جو کہتے ہیں کہ اس ثبوت کوئی نہیں ملا کہ انہوں نے کوئی غلط حرکت کی ہو۔ بریک پہ جا رہے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو اگلے موضوع پہ ڈسکس کریں گے۔ پروگرام میں وقفہ۔ ویلکم بیک۔ کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور بات ہو رہی ہے اس سیگمنٹ کے اندر افغانستان کے حوالے سے۔ اب آپ سے گزارش کہ تھوڑا سا مختصر وقت رکھیے گا، 3-3 ساڑھے 3 منٹ میں گفتگو سمیٹ لیجیے گا۔
سر مذاکرات کا آغاز ہو گیا، سب نے کہا کہ بڑا ہسٹورک مومنٹ ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں بڑا ہسٹورک مومنٹ ہے، بہت سارے ifs اینڈ بٹس کے ساتھ نیگوسیشن از آن. بہت شکریہ جی. میں اتنے ہسٹورک مومنٹ دیکھ چکا ہوں ابھی تک 60 سال کی عمر تک کہ میں یقین کریں کہ مجھے اب کوئی ہسٹورک مومنٹ نہیں لگتا. اینی وے لوگ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں. اس میں مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں اور آپ جب تک ان سٹیک ہولڈرز کو پاکستان کے ساتھ کوریلیٹ نہیں کریں گے آپ کو یہ اندازہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی ایبلٹی کیپیسٹی جو ہے طالبان کے اوپر کتنی ہے. فرسٹ از ناردرن الائنس جو کہ حکومتی الائنس ہے، جو حکومت میں آیا ہے، جس نے فتح کر کے آیا ہے جو، اور وہ ایک خاص سیکٹ ہے جو ایران کے بہت نزدیک ہے. اس کا پاکستان سے دوستی نہیں، اس کی پاکستان سے دشمنی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اور رشید دوستم وغیرہ جو اس کے لیڈرز ہیں وہ پاکستان کو بہت اچھا نہیں سمجھتے. تو یہ جو فرسٹ آف آل ناردرن الائنس اس وقت مکسڈ کولیشن گورنمنٹ میں پشتونز کے ساتھ بیٹھ کے آیا کہ کابل کے اندر. کابل میں جو پشتون گورنمنٹ ہے وہ بنیادی طور پہ ناردرن الائنس اس کو پیچھے سے بیک کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ آگے سٹیبل آپ کو نظر آتے ہیں. ڈیفینیٹلی امریکنز بھی اس کے اندر ہیں. افغان گورنمنٹ ایز اے ہول پاکستان کے سخت خلاف ہے. ہم نہیں مانتے، ہم ان کا سفیر آ کے کسی سے مل لیتا ہے، ہم ڈفلی بجانا شروع کر دیتے ہیں اور کئی بار بغلیں بجانا شروع کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بہت بڑے چیمپئن ہیں، وہ آ کے ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں. لیکن حقیقت میں یہ جو گورنمنٹ ہے، جو اسٹیبل گورنمنٹ ہے، وہ موجودہ گورنمنٹ حد درجے خلاف ہے پاکستان کے. سر بمائے عوام کے، میں کچھ افغانی اسٹوڈنٹس کے ساتھ لندن میں پڑھتا رہا ہوں، آپ یقین کریں کہ وہ پاکستان کے حد درجہ خلاف ہیں. یہ یہاں باتیں جو ہیں لوگ سمجھ نہیں رہے. تو ایک آپ کا فیکٹر ہو گیا ناردرن الائنس، ایک فیکٹر ہو گیا آپ کا گورنمنٹ، ایک فیکٹر آپ کا ہے طالبان. طالبان کے اندر انڈین طالبان بھی موجود ہیں جو کہ انڈین انفلوئنسڈ ہیں، ایرانین انفلوئنسڈ بھی ہیں، پاکستانی انفلوئنسڈ بھی ہیں، ایجنسیز انفلوئنسڈ بھی ہیں، امریکن انفلوئنسڈ بھی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو لیٹیچیوڈ ہے طالبان کے اوپر وہ ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہم طالبان کو، جو پاکستان کی بات مانتے ہیں، ان کو ہم لے کے کسی بھی سٹیج پہ آگے لا سکتے ہیں. اب جب آپ سٹیک ہولڈرز کی بات کرتے ہیں تو میں آج بڑی تکلیف سے یہ عرض کروں گا کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ایک اسٹریٹجی کے تحت خراب کیے گئے ہیں. امریکہ سپر پاور ہے، رہے گی، اور ابھی تک اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. آپ مانے نہ مانے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن امریکنز اندر سے ہمارے بہت خلاف ہیں اور انڈیا کے بہت نزدیک ہو چکے ہیں. اور یہ عجیب بات ہے کہ وہ پہلے ہمارے ساتھ ان کا اچھا تعلق تھا، انڈیا کے ساتھ عجیب سا تھا، اب ریورس ہو گیا ہے. تو جو سٹیک ہولڈرز ہیں آپ کے طالبان اینڈ آل دس انکلوڈنگ دی گورنمنٹ، ان میں سے 95% تو آپ کے خلاف ہیں. تو آپ کا لیٹیچیوڈ کیا ہے؟ آپ کا لیٹیچیوڈ وہ سمال فیکٹر ہے جس کو آپ آگے لا سکتے ہیں. پلس لیکن سر ہم کیوں لائیں؟ لیٹ دیم ڈیسائیڈ. میں تو اس چیز کا رضی صاحب آپ نے انتہائی سنجیدہ بات کی ہے، خوبصورت بات کی ہے، لیکن آپ کا خیال ہے کہ ڈپلومیسی کے اندر ہمارے بہت سنجیدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا اچھا، آپ نے تو بہت ہی عجیب و غریب بات کر دی. یعنی یقین فرمائیں جو بات ہم یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں وہ سچ بات ہے کہ آپ ان کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کریں، آپ ان کو اپنے فیصلے کرنے دیں. لیکن ہم 35 سال سے کہہ رہے ہیں نہیں فیصلہ ہم نے کرنا ہے. پہلے تو شاید تھوڑی سی ہماری پوزیشن بہتر ہو، لیکن اب تو وہ پوزیشن ہماری بہتر نہیں ہے. اور اس کا عملی ثبوت یہ ہے کہ گھنونے ترین مجرمان جو جیل میں تھے وہ طالبان نے فیسیلیٹیٹ کر کے انہیں باہر نکلوایا ہے. آپ گینگ ریپ کی بھی بات کر رہے تھے، اس کے اندر تو ایسے لوگ ہیں جو قتل کر کے لوگوں کے مسخ کرتے رہے ہیں لاشیں، اور عورتوں کو باقاعدہ ان کے ساتھ زیادتیاں کیا ان کے جسموں کو کاٹتے رہے ہیں، وہ بھی آپ نے بری کروا دیے ہیں. جس نے بھی کروائے ہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا ہم نے کروائے ہیں. اب سر آپ آئیں ذرا افغان میڈیا کی طرف کہ افغان میڈیا کیا کہہ رہا ہے. افغان میڈیا ان مجرمان کے نکلنے سے ان کا پروگریسو آدمی، ان کی خواتین حد درجے خوفزدہ ہو گئی. وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ طالبان ڈیسائسو پوزیشن میں آ گئے تو ہم برباد ہو جائیں گے دوبارہ.
سر دوسری طرف بھی تو پھر رشید دوستم ہے نا سر. سر رشید دوستم فیلڈ ایک مارشل ہو گیا سر ایک جلاد ہے ایک سر وہ سر فیلڈ اس کا مارشل ہو گیا سر. آپ تصور نہیں کر سکتے وہ بندوں کو کیسے مارتا ہے. جو ڈائنامائٹ گردن میں لگا کے, چھوٹا ڈائنامائٹ جو آپ نے گردن کی جو خون کی نالی ہے اس میں ڈال کے اس نے لاشوں کو جو ڈانس کرواتا تھا وہ رشید دوستم تھا, اور وہ پاکستان کا سخت ترین مخالف ہے, یہاں اس کا نام نہیں کوئی لیتا, اور وہ امیونٹی ہے اسے. اس نے لاکھوں بندے, یہ صوفی محمد نے جس وقت صوفی محمد گھوڑے پہ بیٹھ کے گیا ہے کہ جی میں جہاد پہ جا رہا ہوں اور نوجوان بچوں کو ہمارے وہاں چھوڑ آیا ہے, تو نوجوان سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے پاکستانی نوجوان کنٹینرز کے اندر بند کر کے مارا گیا تھا سفوکیشن سے. وہ کس نے مارا تھا؟ رشید دوستم. اور وہ لوگ جو تھے ان کی جب لاشیں نکالی گئی ہیں تو وہ ایک دوسرے کا پسینہ چاٹ چاٹ کے 2-4 دن زندہ رہے اور اس کے بعد مر گئے ہیں. ہمیں تو اجازت ہی نہیں ہے بات کرنے کی. خدا را انٹرفیئر نہ کریں. پاکستان بہت مسائل کا شکار ہے. اگر یہ مسئلہ بھی شروع ہو گیا تو ہمارے لیے بہت بڑا ایشوز سامنے کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک. ممتاز بھٹی صاحب, اسلام آباد جو ہے میں دیکھ رہا تھا الجزیرہ کے اوپر جن وزرائے خارجہ کا ریکارڈڈ بیان نشر کیا گیا, اس میں ایک ٹرکی کے وزیر خارجہ تھے, امریکہ روشیا ان کے تو ہونے ہی تھے, لیکن ہمسایہ ممالک میں سے ایک ٹرکی تھا, ایک پاکستان تھا, اور 2 وزرائے خارجہ کے ریکارڈڈ بیان نشر ہوئے, لیکن ایران کو لفٹ نہیں کرائی گئی, انڈیا کو تو بالکل ہی نہیں کرائی گئی, ٹھیک ہے نا, سینٹرل ایشین ریپبلک میں سے بھی کسی کو نہیں کروائی گئی. تو اسلام آباد کیسے دیکھ رہا ہے سر اس کو؟ دیکھیں رضوان صاحب, پچھلے کچھ دنوں کے اندر جو ایفرٹس ہوئی, جس طرح سے یہاں پہ بھی وزٹ کیے گئے جو طالبان کے لیڈر سے ان کی طرف سے بھی, اور جو نامینیٹڈ لوگ تھے ان کی طرف سے بھی دفتر خارجہ میں باضابطہ ایک آفیشیل میٹنگ بھی ہوئی, اور یہ ساری ہیکٹک جو ایفرٹ تھی اس میں پاکستان کا جو ان پٹ ہے وہ 100% رہا ہے, اور یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ پاکستان نے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے. اب اس کے نتائج کیا ہوں گے, معاملہ آگے کیسے چلتا ہے, اس کی ہمارے اوپر کیا اس کے اثرات مرتب ہوں گے, پاکستان کے اندر امن جو عمل ہے اس عمل درآمد کیسے ہوگا, اس میں بھی بہت ساری جو ابہام ہیں وہ پائے جاتے ہیں. اور انڈیا کا تو نہ ہونا, انڈیا تو وہاں پہ سبوتاژ کی پوری کوشش کر رہا ہے, وہاں پہ جو بارڈر کے اوپر دوسری طرف بھی تشدد بڑا ہے, ہماری طرف بھی بڑا ہے, اور وہی تنظیمیں ایکٹیو ہیں جن کو ماضی میں راہ اسپانسر کرتی تھی, ان کی تو پوری کوشش ہے کہ کسی طرح یہ معاملہ یہ جو ہے آگے نہ چل سکے اور یہیں پر ختم ہو جائے. رہ گئی بات امریکہ بہادر کی, امریکہ ایک طرف تو پاکستان کے ساتھ ہے کہ جی اس کو کروائیں اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں, فیسیلیٹیشن جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ جاری رکھیں, اور دوسری طرف انڈیا کو بھی جو ہے وہ اس کی پشت کے اوپر بھی ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ چڑھ دوڑیں چائنا کے ساتھ بھی سینگ پھنسائیں, اور شٹ اپ کال بھی نہیں دی جا رہی کہ ایل او سی کے اوپر روزانہ کے بنیاد کے اوپر, اور کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر اس سارے کے اوپر بھی آنکھیں بند کی گئی ہیں امریکہ کی طرف سے. تو یہ ایک کمپلیکس گیم ہے, یعنی اس میں ان کے لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی گئی ہیں طالبان لیڈر سے, اور دوسری طرف جو اس وقت گورنمنٹ کے اندر ہے ان لوگوں سے بھی. لیکن انفارچونیٹلی رضوان صاحب اگر آپ تجزیہ کریں تو آپ کو کچھ عرصے کے اندر وہاں پہ تشدد کے واقعات جو ہے ان میں بڑی تیزی نظر آتی ہے. عملی طور پہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے وہاں پہ اشرف غنی صاحب کی اور عبداللہ ان کا پولیٹیکل آپس کا جو سین ہے وہ بھی نفاذ کے اوپر ہے, اور پھر جو امپورٹنٹ ان کی انسٹالیشنز ہیں ان کو پچھلے کچھ عرصے سے ٹارگٹ کیے جانے کا سلسلہ جو ہے وہ بڑا ہے, اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ جیسا کہ ایران بھی ایک پلیئر ہے, بالکل آپ نے کہا کہ ان کو لفٹ نہیں کروائی گئی, تو وہ جب تک امریکہ بہادر چاہے گا نہیں. کل سے آپ نے ایک اور شوشہ سنا ہوگا کہ نیٹو کی طرز کے اوپر جو ہے وہ مڈل ایسٹ کی کوئی فورس بننے جا رہی ہے, وہ اسلامی اتحاد تو شاید سعودی عرب کو ڈلیور نہیں کر سکا جو کہ اسے وہ چاہتے تھے. تو اب مڈل ایسٹ کی فورس بنانے کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے, اور مڈل ایسٹ کی فورس کو یہ ریڈیکولس ہے کہ لیڈ جو ہے وہ اسرائیل کر سکتا ہے, اور اس میں عرب ممالک جو ہے وہ شامل ہوں گے, اور ڈیفینیٹلی اس کے جو اہداف ہوں گے
وہ ایران اور ترکی ہوں گے، اور پاکستان کا نام تو نہیں لیا جا رہا، لیکن جو آرٹیکلز آ رہے ہیں ان سے یہی تاثر ملتا ہے کہ یہ ایک نیٹو طرز کا ایک الائنس ہوگا جس کا مقابلہ بھی مسلمان ممالک کے ساتھ ہی ابھی سے ہی پروجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری گیم ہے ریجن کے اندر، یہ صرف ہمارے ریجن میں یہ ساری گیم پلے ہو رہی ہے، باقی جو ریجن ہیں یا خطے ہیں وہاں پہ اس طرح کی کوئی وار گیم یا وار زون جو ہے موجود نہیں ہے۔ تو اس خطے کا مفاد اس میں ہے کہ اس سے جو وابستہ طاقتیں ہیں وہ اس وار زون کو اب ختم کریں، جو عراق کے اندر ہوا، جو افغانستان کے اندر ہوا، جو کچھ شام کے اندر ہوا، جو پھر کشمیر کے اندر ہوا، یہ ایک تسلسل ہے اور اس تسلسل کو ختم ہونا ہے۔ اگر یہاں سے غربت، اگر لوگوں کو مارنا ہے اور انسانوں کا مارا جانا جو ہے وہ جاری رکھنا ہے تو پھر یہ کھیل آگے بڑھایا جانا چاہیے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کو جتنی جو انٹرنیشنل پاورز ہیں ان کی جو گیم نظر آتی ہے وہ اس ریجن کو وار زون کے اندر ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ اس میں افغانستان عمل کی کیا اثرات مرتب ہوں گے آنے والے دنوں میں، میں ویسے رضوان صاحب ذاتی طور پہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ معاملہ کس طرف لگے گا۔ لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اپنا لوز کرے گی اور جو اس کی مخالف قوتیں ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ جو ہے وہ مضبوط کرتی جائیں گی، اور اسی طرح جا کے یہ ایک نئی جنگ میں تبدیل ہو جائے گا معاملہ۔ بالکل ٹھیک۔ بھٹی صاحب راؤ صاحب نے ایک بات کی کہ میں مختصری بالکل راؤ صاحب نے ایک بات کی جی کہ امریکہ اندر سے ہمارے خلاف ہے، امریکہ باہر سے بھی ہمارے خلاف ہے۔ سیدھی سی بات ہے جس میں کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے۔ جو ہم پنگے لے رہے ہیں جس طرح کے، تو امریکہ ہمارا ساتھ کیوں دے گا؟ ہم کبھی رشیا کی گود میں جانے کے بیٹھ جاتے ہیں، رشیا ہمیں اٹھا دیتا ہے کہ چلو یہاں میری گود خالی نہیں ہے، انڈیا بیٹھا ہوا ہے یہاں ایک سائڈ پہ، اب اٹھو یہاں سے۔ آپ افغانستان میں پنگے لینے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے گھر پہ، آپ نے لے لیا 88 سے ہم نے سٹارٹ کیا، 80s میں سٹارٹ لے لیا، 82 میں سٹارٹ لے لیا جی ہم نے، 88 تک ہم نے بہت بھگتا، کلاشنکوف بھی ہم نے بھگت لیا، ہم نے سب کچھ بھگت لیا۔ مجھے سب سے اچھا آج وہ لگا ایک تصویر ایک جاری ہوئی سوشل میڈیا پہ، وہ گردش کر رہی تھی کہ ایک افغان جو رہنما تھا ان کا طالبان کا ہی ہوگا، وہ دونوں پاؤں اٹھا کے کرسی پہ بالکل مزے سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنے آئے ہیں، وہ اپنا مزے سے ریسٹ کر رہا ہے وہاں پہ۔ اس سے بالکل دیکھیں یہ تصویر بڑی مینی خیز قسم کی تصویر ہے، اگر آپ انہیں غور سے دیکھیں وہ سیکنڈ رو میں بیٹھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کا بہت اہم رہنما تھا جو آگے بیٹھا ہوا ہے، کوئی آپ پیچھے والا 7ویں 8ویں کرسی والا نہیں تھا۔ آپ رشید دوستم کی بات کرتے ہیں، افغانی کسی بندے جو افغانی ہے، ہم ساروں کو خان صاحب کہہ دیتے، آپ جو پیور افغانی بندہ نا اس سے صرف پاکستان کا پوچھ لیں وہ وہی زبان بولے گا جو بنگالی ہمارے خلاف بولتے ہیں، سیم وہی زبان بولتے ہیں یہ لوگ۔ یہ بالکل ایسے نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ آپ ان کو گوشت کھلا دیں اپنا کاٹ کے، یہ پھر آپ ہی کو اسی کلاشنکوف سے گولی مار دیں گے، یہ ایسے لوگ ہیں۔ ہمیں صرف یہ چاہیے لیٹ دیم ڈیسائیڈ کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے، مجھے میرے گھر کی حفاظت کرنی ہے، وہ ہے پاکستان، میں اس کی حفاظت کروں بس۔ بالکل ٹھیک ہے، اور ہمیں اپنے لوگوں کے اوپر غداری کے فتوے نہیں لگانے اور ان کو پکڑ کے غائب نہیں کرنا، یہ بھی اس کا دوسرا سوال ہے۔ گزشتہ بھی پروگرام جب کیا اس سے لے کے اس پروگرام تک ویکینڈ کے اوپر ابصار عالم صاحب ہمارے ایک کولیگ رہے ہیں اور پیمرا کے چیئرمین بھی رہے ہیں، ایک آفیشیل اسائنمنٹ پہ بھی تھے، ان کے خلاف غداری کا مقدمہ، اس کے بعد پاکستان کے سینئر صحافیوں میں شمار ہوتا ہے ظفر نقوی صاحب، اپنا ویلاگ بھی کرتے ہیں اور حکومت کے غیر سرکاری ترجمان ARY کے اندر کام بھی کرتے ہیں۔ ان کو 30ویں دفعہ اٹھایا گیا گھر سے اور زدوکوب بھی اٹھانے کی کوشش ہوئی، 2 دفعہ اٹھائے جا چکے ہیں اور وہ گھر پہ نہیں تھے اور ان کے ساتھ بھی بدتمیزی وغیرہ ہوئی۔ فاروقی صاحب ایکسپریس ٹربیون کے جرنلسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹوں میں شمار ہوتا ہے، بڑا کرٹیکل لکھتے ہیں، ان کو بھی گھر سے دھوکہ دے کے پولیس لے کے گئی، انہیں بھی ضمانت کروانا پڑ گئی۔ اس کے علاوہ جب ہم نے رابطہ کیا اپنے ذرائع سے تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری گرفتاریاں FATF کے ضمن میں کی جا رہی ہیں کیونکہ پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جائے گا اگر ان لوگوں کو گرفتار نہ کیا جائے۔ میں قربان جاؤں امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے اس بڈھے کے، اس آئیڈیا کے جس نے سرکار کو یہ دیا ہے کہ تم FATF کا نام لے کے لوگوں کو گھروں سے اٹھانا شروع کر دیں۔ ایمان سے ان ذہنوں کے اوپر اور ان ذہنی بالشتیوں کے اوپر سبحان اللہ بھی کہنے کو دل نہیں کرتا، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔